وہ تو باکمال ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، الگ ہے، انوکھا ہے، اس جیسا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ دیکھنے والوں نے جب انہیں دیکھا تو کہہ اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، مولا تیرے جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں آپ کی تخلیق پر، مولا قربان جاؤں تیری تخلیق پر۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر حسین دیکھا ہی نہیں، کیونکہ اس کے شاہکار کو دیکھ کر جب بندہ بول اٹھے نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ، احسن حسن سے ہے، حسین بھی حسن سے ہے، مادہ ایک ہے، روٹ ایک ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں نا فلاں ورڈ کی روٹ کیا ہے، تو احسن یا حسین کی روٹ حسن ہے، اور حسن تو جس کو بھی ملا اس حسن والے سے ملا، اصل میں حسن تو اسی کے پاس ہے، وہ جس کو نواز دے وہی حسین۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس تک تو پہنچ نہیں سکے، اس تک تو پہنچ نہیں سکے، جو بھی پہنچا حضور تاجدار کائنات تک پہنچا، اور جو پہنچا جس نے دیکھا، جس نے سنا، جس نے لیا، جس پر فیض ہوا، جس پر کرم ہوا، جس کی جولی بھری گئی، جو مالا مال ہوا، کبھی گلے سے لگایا گیا ہوگا، کبھی اس نے نالین اٹھائے ہوں، کبھی ہاتھ چومے ہوں گے، کبھی پاؤں چومے ہوں گے۔ ہاتھ چومنا تو بڑی دور کی بات ہے، صحابہ آقا کے قدم چومتے تھے، کہیں پر حکم نہیں آیا، پھر کدھر آیا ہے حکم؟ صحابہ نے کہاں سے پڑھ لیا سرکار کے قدم چومو؟ ان سے بڑا توحیدی کوئی تھا؟ ان سے بڑا احد کو ماننے والا تھا کوئی؟ مسلم شریف کو اٹھا کے دیکھیں، سائے ستہ کو اٹھا کے دیکھیں، آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کے بوسے لیے جاتے، ہاتھوں کے بوسے تو درکنار آقا کے قدموں کے بوسے لیے جاتے۔ تو پھر کچھ انوکھا دکھتا ہے تو بندہ کسی کے ہاتھ چومتا ہے، کسی کے قدمین کو چومتا ہے، کسی کے نالین کو چومتا ہے، برابری والے کو چوما نہیں جاتا، اپنے جیسے کو چوما نہیں جاتا۔ توحید کا بتایا کس نے آپ کو؟ توحید تک رسائی کیسے ہوئی؟ توحید کا عرفان کیسے ملا؟ جن کی ذات سے عرفان توحید ہو، جن کی ذات سے عرفان حق ہو، جن سی ذات سے عرفان الہ ہو، ان کو پیچھے کر کے کون سی توحید لے کے آؤ گے؟ آپ کو تو نہ راستے کا پتہ ہے، نہ جگہ کا پتہ ہے، نہ گھر کا پتہ ہے، نہ گھر والے کا پتہ ہے، نہ صورت دیکھی، نہ سیرت دیکھی، نہ کبھی سنا، نہ کبھی پڑھا، وہ نہ پڑھنے میں آئے نہ سننے میں آئے، کیسا ہے، دکھتا کیسا ہے، کہاں پہ رہتا ہے، لامکان۔ لامکان تو مطلب لا کا مطلب ہوتا ہے ہی نہیں، جس کا مکان ہی کوئی نہیں، جس کا مکان ہی کوئی نہیں اس کا کہاں ڈھونڈو گے؟ لامکان کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی مکان نہیں، کس محلے میں، کس ٹاؤن میں، کس بلاک میں، کس فیز میں، کوئی پتہ نہیں۔ آپ کی فیزیں نیچے ہیں، آپ کے بلاک نیچے ہیں، آپ کے ٹاؤن نیچے ہیں، وہ ہر فیز، ہر بلاک، ہر ٹاؤن سے اوپر، کیونکہ وہ ہے اکبر، سب سے اوپر، وہ اکبر۔ اب اکبر کا پتہ مخلوق میں سے اسی کو چلے گا جسے وہ شان کبریائی کا فیض عطا کرے گا، باقی کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو چونکہ جمعے والے دن میں بات کر رہا تھا کہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہوا نا، شرک ہو رہا ہے بہت بڑا، چادریں چڑھانے سے شرک ہو جاتا ہے، چادریں چڑھانے سے شرک ہو جاتا ہے، مزار پہ جا کے فاتحہ خوانی کرنے سے شرک ہو جاتا ہے، دیگیں مانڈنے سے شرک ہو جاتا ہے،
خدا را نہ اس مخلوق کو گمراہ کرو، شرک کو پڑھ لو، پہلے سیکھ لو شرک کیا ہوتا ہے، پھر انہیں مشرک بناؤ۔ جاہل سے جاہل آدمی سے بھی پوچھیں گے نا آپ کہ داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو، خدا سمجھ کے جاتے ہو؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا۔ وہاں پہ کیا لینے جاتے ہو؟ وہاں پہ جا کے اگر کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو کس لیے پڑھتا ہے؟ اب دیکھیں چادریں رب کا حق تو ہے نہیں، رب پہ تو چڑھائی جا نہیں سکتی۔ رب لبے گاتے ہو تو چادر دیو گے نا، نہ لبنا ہے تو نہ چادر دینی۔ تو شرک یہ ہوتا ہے حق اللہ کا ہو دے بندے کو، ایسا ہی ہے نا۔ اور رب کو تو دعاؤں کی حاجت نہیں ہے نا کہ اس کے لیے دعا کریں، وہ تو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، وہ تو سننے والا ہے۔ تو دعا بندے کے لیے کرتے ہیں، تو جس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا مطلب خدا تو نہ ہوا، خدا تو نہ ہوا۔ خدا ہوتا تو وہ تو دعاؤں کو سنتا، وہ تو دعاؤں کو سنتا۔ یہ خدا نہیں ہے، اللہ کا قرب لے کر بیٹھے ہیں، اللہ کا نور لے کر بیٹھے ہیں، تقوی کے مقام پر بیٹھے ہیں، زہد کے مقام پر بیٹھے ہیں، اور محبتوں کا اللہ نے ایسا مرکز بنایا ہے کہ لوگ کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں لوگ نہیں جاتے، گورنر ہاؤس میں لوگ نہیں جاتے، جتنا مرضی گاڑیوں میں ڈال ڈال کے لے جائیں کوئی نہیں جاتا، وہاں پہ پیدل بھی جاتے ہیں۔ یہ بلانے والے کی بات ہے نا۔ یہ موضوع کی طرف سے آنے سے پہلے ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا، کسی بندے نے نعت سنی نا، اشکوں کی برسات ہوئی جب یاد مدینہ آیا ہے، باہر سے گزرتے ہوئے آواز آئی، دروازہ کھڑکایا، بیل دی، یار یہ کیا لگایا ہوا ہے، کی لایا تھا یار، اشکوں کی برسات ہوئی جب یاد مدینہ آیا۔ کتنی آکورڈ سی بات۔ آکورڈ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ شایان شان کوئی چیز نہ ہو، سوٹیبلٹی جس کی نہ بنتی ہو۔ ایک ہوتا ہے اپوزٹ، ایک ہوتا ہے اپوزٹ۔ اپوزٹ کا مطلب ہوتا ہے شایان شان، آنریبل، کہ یار یہ بڑی آکورڈ سی بات ہے، اشکوں کی برسات ہوئی جب یاد مدینہ، مدینے کی یاد میں اشک برسانا، یہ کیا مطلب ہوا؟ افسوس اس بات کا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو دین کا نہیں پتہ، نہیں سمجھ، تو اس چیز کو نہ چھیڑے۔ اب اس کی پازیٹیو نیگیٹو اگر تار جوڑنے کا مجھے نہیں پتہ تو ہو سکتا ہے میری ڈگری مجھے کہیں اور پہنچا دے، مجھ سے بہتر ہے وہ الیکٹریشین جو اس کے بارے میں جانتا ہے۔ تو دین کو مذاق سمجھا ہوا آپ نے؟ اشکوں کی برسات ہوئی جب یاد مدینہ آیا ہے۔ تو اب چونکہ ایک سوال ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں سب کے سامنے کہ بھئی مدینے کا نام سن کے آنسو کیوں بہاتے ہو؟ اس سوچنے والی بات ہے کہ مدینہ، لفظ مدینہ کہنے میں بھی نیکی ہے، حالانکہ مدینہ کا مطلب تو شہر ہے۔ اس شہر میں باقی شہروں میں کوئی فرق نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ محبت کی ایک قسم ہوتی ہے محبت آثاری، آثار کہتے ہیں اثر سے، جہاں پر اثر ہو، حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، صفا اور مروہ کو دیکھ کے اثر طاری ہوتا ہے، دل کھنچتا چلا جاتا ہے۔ نہ وہاں پہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نظر آتی ہیں، نہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نظر آتے ہیں، لیکن ہر ایک صحیح کرتا ہے۔ عقل کہتی ہے اب تو پانی بڑا ہے، اب تو آب زمزم بھی ہے، اب تو بڑے بڑے پمپ بھی لگے ہوئے ہیں، اب تو پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو کیوں صحیح کر رہا ہے؟ تو کیوں کر رہا ہے صحیح؟ صحیح کا حکم تو پھر رب نے دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانی ہے۔ جہاں پر اللہ کے محبوب بندوں کی قدم لگے نا، وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ اور نشانی جو اس کی ہو نا، جو اس کی نشانی ہو،
جب تک اس کی عزت دل میں نہ ہو، جب تک نشانی کی عزت دل میں نہ ہو، عمرہ آپ کا نہیں ہونا۔ حالانکہ نسبت تو غیر اللہ کے ساتھ نہیں بنتی، اللہ نے تو نہیں صحیح کی۔ ان کی ڈیفینیشن کے حساب سے غیر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا۔ اس جگہ پر صحیح کس نے کی؟ اللہ نے کی، اللہ نے تو نہیں صحیح کی۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ تو پیغمبر نہیں تھی، آپ کیا تھی؟ کاملہ مقام ولایت پہ تھی، مقام ولایت پہ تھی، ایک نبی کی زوجہ، ایک نبی کی والدہ۔ اب وہاں پر رب تو صحیح کرنے کے لیے آیا نہیں، تو جو اس کے محبوب بندے انہوں نے صحیح کی تو کرنے پینے، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے آپ کو کرنا پڑے گی۔ You will have to perform it if you want access۔ رسائی چاہتے ہو، پہنچ چاہتے ہو، قرب چاہتے ہو، do it، کر گزرو۔ عقل کو بالائے طاق رکھ دو، پیچھے ہٹا دو۔ جہاں پر بات میرے محبوب بندوں کی آئے، ان کا اثر کہیں پر ہو تو پھر ساری عقل پیچھے رہ جائے، پھر عشق کو آگے کرو، کیونکہ یہ پل آپ کی عقل سے عبور نہیں ہونا۔ اور پھر دیکھیں، جو لوگ نہیں گئے ان کی بات تو اور ہے، جو لوگ گئے ان سے پوچھئے گا، غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں یا نہیں؟ ہم تو اور بھی بڑی چیزیں لگاتے ہیں، لیکن کچھ صرف اسے ہی لگاتے ہیں۔ غلاف کعبہ اللہ ہے، غلاف کعبہ خدا ہے نہیں نا؟ خدا کیوں چومتے ہو؟ کیوں چومتے ہو؟ وہ تو کعبہ بھی نہیں ہے، کعبے کے اوپر غلاف ہے۔ جیسے قرآن ہے، غلاف ہے، لیکن غلاف کیوں ہے کہ اندر قرآن ہے، اندر جو قرآن ہے غلاف کا بھی مرتبہ بڑھا دیا، پھر غلاف بھی چوما جاتا ہے، اور ادھر خدا نظر نہیں آیا۔ محمد مصطفیٰ نے بتایا یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، لامکان تو نظر نہیں آنا۔ اس مکان کو دیکھ لو، لامکان تک تو پہنچ نہیں سکتے، مکان کو دیکھ لو۔ مکان باہر سے دیکھا، چومتے رہے، پھر گئے، آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تمنا ہے شاید اندر کدے اللہ پڑھ کے بیٹھا ہوئے گا۔ ہمارے جیسے نہیں جا سکتے، جو بادشاہ ہیں ان کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ جا کے مل لیں اللہ کو۔ وہ گئے، انہوں نے کہا یار اندر بھی نہیں ہے، اندر بھی نہیں ہے، ادھر بھی نہ ملا، کہ تم تو غلاف کو بھی چوم آئے، پتھر کو بھی چوم آئے۔ حجر اسود پتھر ہی ہے نا، اس کو بھی چوما، کسی نسبت سے ہی چوما، کسی نسبت سے ہی چوما نا۔ مقام ابراہیم کے اوپر نفل پڑھنے، کیوں پڑھنے؟ اللہ کا حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سارے کا سارا ہی حرم ہے نا، سارے کا سارا حرم ہے، لیکن وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے، وائے؟ کیونکہ وہاں پر قدموں کے نشان ہیں، ان نشانوں کو دیکھ کر یاد آتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اس لیے ان قدموں کے نشانوں کو دیکھو تو آنسو آتے ہیں، غلاف کعبہ کو دیکھو تو آنسو آتے ہیں، اور دل مچل مچل جاتا ہے، مولا یہ ہے تیرا گھر، یہ ہے وہ گھر جو سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا، اس گھر کو حضور تاجدار کائنات نے بنایا، یہ ہے گھر، یہ ہے گھر۔ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوتا، میں اس گھر کو دیکھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوتا۔ پھر بندہ طواف کر رہا ہے، ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، 7 چکر، چکر پہ چکر، چکر پہ چکر۔ کو پوچھے گا چکر لگا رہے بھائی یہ کیا ہے کوئی جواب؟ کیوں لگا رہے ہو؟
یہ کون سی عبادت ہے بھائی؟ نہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، نہ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہو، نہ سبحان ربی العظیم ہے، نہ سبحان ربی الاعلی ہے، بس کیا ہے؟ دیکھتے جاؤ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، ایسے ہی ہے نا؟ لبیک اللہم لبیک، مولا میں حاضر، مولا میں حاضر، میری حاضری قبول کر لے، میری حاضری قبول کر لے، مجھے نہیں پتا جو کس نام سے پکاروں، مجھے نہیں پتا کیسے تجھ تک پہنچوں، مجھے نہیں پتا تجھ تک رسائی کیسے ہوگی، اب مولا تیرے گھر تک آ گیا ہوں، اپنے گناہوں کے ساتھ آیا ہوں، اپنی آلودگی کے ساتھ آیا ہوں، اپنی کثافت کے ساتھ آیا ہوں، اس امید پہ آیا ہوں کہ یہ تیرا گھر ہے، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے دیکھ سکتا ہے، تو مجھے ہم وقت دیکھتا ہے، ادھر تو گھر میرا تھا، یہ گھر تیرا ہے۔ گھر تو سارے اسی کے ہیں، گھر مالک دے ہوندے نا، کہ بندہ مالک ہے کسی چیز کا، اس مکان کی رجسٹری اب میرے نام ہے، میرے بعد کسی اور کے نام ہے، کسی اور کے بعد کسی اور کے نام ہے، تو پھر مالک تو کون ہوا؟ مالک تو وہ ہوا فرسٹ آنر اینڈ دا لاسٹ آنر، جس کا نام کبھی مٹایا نہ جا سکے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ کا نام لیتے ہوئے کیوں آنسو آتے ہیں؟ مدینہ میں اثر ہے، مدینہ میں اثر ہے کہ عاشق جب شہر مدینہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے تصور میں آقا کے نالین پاک بھی آتے ہوں گے، آقا علیہ السلام ادھر سے گزرے ہوں گے، سرکار نے یہاں پر آرام کیا ہوگا، آقا نے یہاں پر سانس لی ہوگی، آقا نے یہاں پر پانی پیا ہوگا، آقا یہاں پر نماز پڑھتے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اور جنہیں عشق ہوتا ہے نا، اور سرکار کے ساتھ تو عشق کرنا فرض ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لا یؤمن، تم میں سے کوئی بھی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب، جب تک مجھ سے محبت نہ کرے، من والدہ و ولدہ، اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی ماں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ ہر ایک سے بڑھ کر۔ تو دیکھیں اللہ ہر ایک کے والدین کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے، جس کا والد فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، کبھی آپ کی نظروں کے سامنے والد کی جوتی آ جائے، سنبھال رکھتے ہیں نا، رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کبھی آنسو بھی نکل آئیں دیکھ کر، ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی میرا باپ تھا، کیوں؟ میرا باپ تھا۔ اب آقا کے ساتھ تعلق تو باپ سے کہیں بڑھ کے ہے، باپ کی کپڑوں کو دیکھا، باپ کی جوتی کو دیکھا، آنسو آ گئے، اثر نظر آیا، یہ کرتا کبھی میرے باپ نے پہنا تھا، یہ رومال کبھی میرے باپ نے سر پہ لیا تھا، یہ جوتی کبھی پہنی تھی، اس جیسی جوتی آپ کو پورے جہان میں نہیں ملتی۔ اثر ہے نا؟ اس میں آپ کو اپنا باپ نظر آتا ہے، اس کرتے میں آپ کو اپنا باپ نظر آتا ہے۔ تو مدینہ شہر میں عاشق کو اللہ کا رسول نظر آتا ہے، مدینہ طیبہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو عاشق کو اللہ کا رسول نظر آتا ہے۔ اور مدینہ طیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے 99 نام ہیں، اور یہ اجل صحابہ کرام سے یہ حدیث راوی روایت کرتا ہے۔ طابہ نام بھی مدینہ کا ہے، طیبہ نام بھی مدینہ کا ہے۔ طیب تو سرکار کا لقب ہے نا، طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک، جہاں پر پاک چلا جائے، جہاں پر طیب جائے وہ طیبہ بن جاتا ہے۔
اور مدینہ، مدینۃ الرسول بھی اس کا نام ہے. رسول کے شہر کے ساتھ اتنی بیگانگی، آقا علیہ السلام کے شہر کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، کوئی تعلق نہیں. جب یہ آیت اتری تھی نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، سورہ بلد میں لا اقسم بہذا البلد، میں نہیں قسم اٹھاتا اس شہر مکہ کی، میں تو رب ہوں، قسموں سے بے نیاز ہوں، میں قسم نہیں اٹھاتا، لیکن پھر بھی اٹھاتا ہوں، لیکن پھر بھی اٹھاتا ہوں. مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے میں قسمیں اٹھاتا پھروں، لیکن پھر بھی اٹھاتا ہوں. کیوں اٹھاتا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس میں میرا حبیب رہتا ہے، اس میں میرا مصطفیٰ رہتا ہے، اس میں میرے مصطفیٰ خرام ناز کرتا ہے، اس میں آقا کی سازوں کی خوشبو بکھری ہوئی ہے، اس میں آقا کی آواز بکھری ہوئی ہے، آقا کی مسکراہٹیں بکھری ہوئے ہیں، آقا کا کرم بکھرا ہوا ہے، آقا کی رحمت بکھری ہوئی ہے. تو جہاں پر میرا محبوب بسے، جہاں پر میرا محبوب چلے، جہاں پر میرا محبوب سانس لے، کل کائنات میں اس شہر جیسا کوئی شہر نہیں ہو سکتا. اور کہا گیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس میں بستے ہیں. حالانکہ کعبہ بھی وہیں پہ ہے، حرم بھی وہیں پہ، حجر اسود بھی وہیں پہ، غلاف کعبہ بھی وہیں پہ، حتیم بھی وہیں پہ، مقام ابراہیم بھی وہیں پہ، صفا مروہ وہیں پہ، منا وہیں پہ، عرفات وہیں پہ، ہر شے وہیں پہ، جبل احد وہیں پہ، غار حرا وہیں پہ. لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہر شے کا مقام ہے، ہر شے کی حرمت ہے، ہر شے کی عزت ہے، لیکن میرے مصطفیٰ ان میں سے جس چیز کی عزت بھی ہے فقط وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، چونکہ اے میرے مصطفیٰ تو ہے تو عزت ہے. ہر ایک کی حرمت حرمت مصطفیٰ سے وابستہ ہے، ہر ایک کی عزت عزت مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہے، ہر ایک کا مقام مقام مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہے. جس کو بھی مقام ملا، جس کو بھی شرف ملا، جس کو بھی عزت ملی، خیرات مصطفیٰ ہے. اور شارحین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب مکہ شریف سے مدینہ گئے نا، تو پھر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے مراد پھر مدینہ ہوا، کہ میرا حبیب جہاں پر رہے. اور رب تو مکہ کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے، وہ تو مدینہ کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. وہ جس جگہ کی رب قسمیں اٹھائے، تمہیں آکورڈ لگے، تمہیں آکورڈ لگے تو میرے خیال میں ایمان کی فکر کرو، محراب کی فکر نہ کرو، ماتھے نہ رگڑو، ناک نہ رگڑو، ایڑیا نہ رگڑو، اس جگہ کو رگڑو جو گند ہے اس کو صاف کرو، کہ تمہیں سمجھ آئے مدینہ میں پیرس میں کوئی فرق ہے یا نہیں. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، حدیث کے بہت بڑے امام تھے، فقہ کے بہت بڑے امام تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس درجنوں گھوڑے تھے، اعلیٰ اعلیٰ نسل کے. مدینہ طیبہ میں کبھی سواری نہیں کی، مدینہ طیبہ میں کبھی سواری نہیں کی. سرکار سواری کیوں نہیں کرتے؟ میں سواری اس لیے نہیں کرتا، بلکہ آپ یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ آپ جب گلیوں سے چلتے تو دیواروں کے ساتھ پاؤں رکھ رکھ کے چلتے. کسی نے پوچھا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جس جگہ پر حضور کا قدم آیا ہو کہیں میرا قدم اوپر نہ آ جائے. نور ایسے لوگوں کو ملتا ہے، خیرات ایسے لوگوں کو ملتی ہے. مدینہ کو کیا سمجھا ہو؟ پھر ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ مکہ کو حرم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور مدینہ کو میں حرم بناتا ہوں. مکہ میں شکار بنا،
مکہ میں لڑنا منع، مکہ میں کسی کا خون بہانا منع، کسی کی عزت کو داؤ پہ لگانا منع، جیسے ادھر منع ایسے ادھر منع۔ مکہ کی حرمت اس وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حرمت دی، تو مدینہ کی حرمت اس وجہ سے کہ حضور تاجدار کائنات نے حرمت دی۔ اور جہاں پہ جسد مصطفیٰ ہو، جہاں پہ حضور تاجدار کائنات کا جسد اقدس ہو، اس مٹی جیسی مٹی کائنات میں ہو نہیں سکتی، اس جگہ جیسی جگہ کائنات میں ہو نہیں سکتی۔ حضور کا جب وصال مبارک ہوا تھا نا سرکار کا، تو یہ مسئلہ پڑ گیا تھا کہ اب ان کو دفنانا کہاں پہ ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا جہاں پر آقا لیٹے ہوئے ہیں وہی جگہ ہے، اس جیسی جگہ اور کوئی نہیں، حجرہ ہے یہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ جس گھر کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں وہ تو حجرہ تھا ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ تو سرکار کا مزار اقدس ہے، تو جہاں پر آقا کا مزار اقدس ہو وہاں پر تو فرشتے بھی جاتے ہیں، صبح و شام جاتے ہیں، 70,000 فرشتے، 70,000 صبح 70,000 شام کو۔ تو اگر کوئی کہہ دے کہ اشکوں کی برسات ہوئی جب یاد مدینہ آیا ہے، تو مدینے سے مراد پیرس، لاہور، اسلام آباد نہیں، مدینۃ الرسول ہے، مدینۃ النبی ہے۔ مدینے کے ساتھ محبت اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ ہزاروں صحابہ کرام جنت البقیع میں مدفون، کوئی مکہ کا رہنے والا، کوئی طائف کا رہنے والا، کو کہاں کا، کو کہاں کا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہیں پہ مدینہ ہی اچھا لگا۔ تو مدینے کے ساتھ تو ہمارا سارا کچھ وابستہ ہے۔ تو اگر مدینہ کا نام سن کے اگر آپ کو آکورڈ لگتا ہے تو ایمان کی فکر کرنی چاہیے بندے کو، کہاں پہ رہ رہے ہیں، کس ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ بڑا ایک آخری حدیث سنا کے تو میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے باری تعالیٰ شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اور پناہ تو نے دینی ہے۔ تو پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا پناہ دینے والا۔ اب جو میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں ایمان آپ کا تازہ ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا من استعاذ باللہ، جو اللہ کے نام پر تم سے پناہ طلب کرے، تمہارے پاس آ جائے میں حالت خوف میں ہوں، من استعاذ باللہ، اللہ کے نام پر اگر کوئی پناہ طلب کرے فَأَعِيذُوهُ، تو اس کو پناہ دے دو۔ پھر بندہ پناہ دینے والا ہوا یا نہ ہوا؟ بندے نے پناہ دی یا نہ دی؟ بندے نے دی نہ پناہ؟ تو بھائی پناہ تو وہ دیتا ہے، ادھر پناہ بندہ دیتا۔ تو بندہ جو بھی پناہ دے دے گا وہ اس کی عطا سے دے گا، اصل پناہ تو اسی نے دینی۔ اس میں اگر حقیقت اور مجاز کو نہ لے آئیں گے تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گا، کھچڑی پک جانی، گمراہی کی طرف نہ لے جائیں لوگوں کو۔ من استعاذ باللہ فاعیذوہ، جو اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے اسے پناہ دو۔ ومن سال باللہ، جو اللہ کے نام پر مانگے، اسی تے کہنا یہ منگتے سرکار دے، منگتے فلاں۔ ومن سال باللہ، جو اللہ کے نام پر دے مانگے، منگتا بنے، فاعطوہ، اس کو دو۔ من سال باللہ، آپ کہتے ہیں دنیا داروں سے نہ مانگو، یہ بات اس وقت بھول جاتے ہو جب ادھار مانگنے جاتے ہو کسی سے۔ اللہ کو لو ادھار مانگو نا، کبھی بھائی سے مانگنے جاتے ہو، کبھی بہن سے، کبھی پڑوسی سے، کبھی کاروباری دوستوں سے۔
پیسے اللہ نے دینے یا بندے نے دینے؟ کیوں مانگنے جاتے ہو؟ وہ شرک نہیں لگتا اگر کوئی بندہ دعا کر دے کہ حضور کے نالے نے پاک کے توسل سے، حضور کی آل کے توسل سے، حضور کے توسل سے مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھ پر کرم کر دے، یہ شرک نظر آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا من سأل باللہ، جو اللہ کے نام پر مانگے، فَأُوتُوهُ، اس کو عطا کر دو، تو اس کا مطلب ہے وہ تو عطا کرتا ہے، بندہ بھی عطا کرتا ہے، بندہ بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، سنن ابن ماجہ، فرمان مصطفیٰ، سرکار کو پتا تھا ایسے ایسے بھی جاہل آئیں گے جو یہ کہیں گے بھی دین والی ذات تے اودی ہے تے اودی ہے ذات ہے، کوئی گل نہیں، مجھے اس کی شرح کر کے بتائیں۔ من سأل باللہ، جو اللہ کے نام پر آپ سے مانگے، فَأُوتُوهُ، اسے دے دو۔ تو ظاہراً آپ کسی سے پیسے مانگے، کچھ مانگے، اب ہاتھ اس کا ہے، 5000 کا نوٹ ہے، ادھر ہاتھ آپ کا ہے، اوپر ہاتھ اس کا ہے، تو دیا کس نے؟ بندے نے دیا، تو مشرک نہیں ہوگے؟ بندے سے لینے سے بندہ تو مشرک ہو جاتا ہے۔ لیکن سرکار نے کہا من سأل باللہ، اللہ کے نام پر کوئی مانگے، فَأُوتُوهُ، اس کو دے دو، تو اس کا مطلب ہے کچھ دینے والے ہوتے ہیں، کچھ دینے والے ہوتے ہیں، سارے لینے والے نہیں ہوتے، کچھ دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ لینے اور دینے والے کا فرق جب بندے کو سمجھ آ جاتا ہے نا تو سارے فرق مٹ جاتے ہیں۔ کچھ لینے والے ہوتے ہیں، کچھ دینے والے ہوتے ہیں۔ شکر ہے ہم دینے والوں سے جڑے ہوئے ہیں، لینے والوں سے نہیں جڑے ہیں۔ جب بھی ہمیں کچھ نہ کچھ دیا ہے، لیا کچھ نہیں، فقط دیا ہے۔ من سأل باللہ فأوتوہ، جو اللہ کے نام پر مانگے بس اسے دے دو۔ ومن دعاکم، اور اگر کوئی تمہیں بلائے، کوئی دعوت دے، کوئی بلائے، فأجیبوہ، ضرور قبول کرو، اس کے پاس جایا کرو۔ ومن صنع الیکم معروفا، اگر کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے، فکافئوہ، اس کے احسان مند رہو۔ مولا کیا تیرے علاوہ بھی کوئی احسان کرتا ہے زمانے میں؟ خدا را توحید کو اتنا نہ سمیٹیں، اتنا کنجسٹڈ نہ کریں، اتنا کنٹریکٹڈ فارم میں نہ لے کے آئیں۔ اب احسان کوئی اور کر سکتا ہے؟ صاحب احسان تو وہی ہے نا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر کوئی تمہارے ساتھ احسان کر دے تو اس کے احسان مند رہا کرو، تو پھر بندہ احسان کرنے والا بھی ہوا، اور پھر بندہ جو سوال کو پورا کرتا ہے، سوال کو ہی حاجت کہتے ہیں نا۔ جس فرض کریں آپ کو حاجت ہے، کسی سے پیسے لینے گئے ہیں، شیخ صاحب سے پیسے لے رہے ہیں، آپ کو حاجت ہے، اتنے لاکھ چاہیے، انہوں نے آپ کو دے دی، آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ ہوئے حاجت مند، یہ ہو گئے حاجت روا۔ آپ ہوئے حاجت مند، یہ ہو گئے حاجت روا، تو بندہ پھر حاجت روا ہوا یا نہ ہوا؟ اصل میں حاجت روا تو وہی ہے، بندہ تو نہیں ہے، لیکن بندہ تب حاجت روا بنتا ہے جب ادھر سے حاجت پوری ہوتی ہے۔ کو دسو نا میرا جڑا سیدھا اتھو جا کے 5 لاکھ پھڑ کے لے آیا، جب آپ کی حاجت کو دوسرا پوری کرے آپ حاجت مند ہو، حاجت روا۔ جب آپ مشکل میں ہو، مشکل ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کسی دوست کے پاس گئے، بڑی سخت مشکل میں ہوں، میری یہ مشکل دور کر دو، آپ مشکل میں ہیں، اس نے آپ کی مشکل کو دور کیا تو وہ کیا بنا؟ مشکل کشا۔ وہ کیا بنا؟ مشکل کشا۔ بندہ حاجت روا، بندہ
مشکل کشا باذن الہ، اللہ کے اذن سے مشکلیں دور کی جاتی ہیں، اللہ کے اذن سے حاجت روائی کی جاتی ہے، اللہ کے اذن سے جولیاں بھری جاتی ہیں، اللہ کے اذن سے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ دیتا وہی ہے، نوازتا وہی ہے، ہاتھ خاص ہوتے ہیں، زبان خاص ہوتی ہے، جسم پاک ہوتا ہے، اندر منور ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ بس اب میں بات کر رہا تھا نا کہ مکہ شریف میں جا کے ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ کیوں ہے؟ وہاں پہ کوئی اور خدا ہے؟ زیادتی نہیں ہے؟ پاکستان جی بھی بڑے بڑے پیسے خرچے نے لوگوں نے مسجدوں چ، بحریہ ٹاؤن والے نے بڑی تگڑی مسجد بنائی ہے۔ ہماری فیصل مسجد کو ماڑی مسجد ہے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ادھر جتنے مرضی رگڑ رگڑ کے سجدے کریں 1,00,000 نماز کا ثواب نہیں ملنا۔ مولا رب تو ادھر کا بھی تو ہے، ادھر کا بھی تو ہے، ظلم نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ یار ہمارے محلے کی مسجد ہے، جتنے پیسے تھے ہم نے بنا دی، ادھر بھی 1,00,000 نماز کا ثواب ہونا چاہیے۔ ادھر کا رب بھی تو ہے، ادھر کا بھی رب تو ہے۔ رب نے کہا رب تو ہر جگہ کا میں ہوں، ادھر میرا محبوب بستا ہے، ادھر اس کے قدم لگے ہیں، اس کے قدم کی برکت ہے کہ جہاں پر نالین لگے وہاں پر 1 نہیں 1,00,000 گنا ہو جاتا ہے، جہاں پر قدم لگے 1,00,000 گنا بڑھ جائے، اور جہاں پر ہونٹ لگے کتنے لاکھ گنا بڑھے؟ جہاں پر قدم لگے، جہاں پر سرکار کے قدم لگے، آپ کا 1 سجدہ نہیں، رب کہتا ہے 1,00,000 سجدہ۔ اور جہاں پر آقا کے ہونٹ 1 دفعہ لگے، سرکار 1 دفعہ چومے، امتی تو چوم نہیں سکتا لیکن تصور تو کر سکتا ہے، تو تصور میں بھی 1,00,000 دفعہ چومنے کا ثواب۔ ہم تو چومتے ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام کو، آپ کے نالین کو، آپ کی آل کو، آپ کے خاندان کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ایک ہستی کو، کیونکہ ادھر آقا کے ہونٹ لگے، ادھر آقا کے ہونٹ لگے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، سرکار نے اس کا مفہوم ایسے ہے کہ باری تعالیٰ تم مدینہ طیبہ کو دگنا برکت عطا فرما، مکہ مکرمہ کی نسبت دگنا برکت عطا فرما۔ اگر اس کی شرح میں جائیں نا تو دگنا برکت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ادھر اگر 1,00,000 گنا ثواب ہے تو دگنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ 50,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے مدینہ میں، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھے نا، شارحین نے بھی بڑا بڑا کمال کا لکھا ہے کہ دگنا کا مطلب تو پھر دگنا ہی ہوتا ہے نا، دگنا کا مطلب تو پھر دگنا ہی ہوتا ہے نا۔ تو وہاں پر 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، یہاں پر 2,00,000 کا نمازوں کا ثواب۔ اور جو وہاں پر جاتے ہیں وہ پھر 1 گنا 2 گنا میں تو جاتے ہی نہیں، وہ تو گن گاتے ہیں، وہ تو دگنے سے کہیں آگے چلے جاتے ہیں، جو نام پہ بک جاتے ہیں، جو نام پہ لٹ جاتے ہیں، پھر انہیں پتہ نہیں کتنے گنا ملتا ہے۔ یہ تو اللہ دینے والا ہے، جب وہ دینے پہ آئے پھر وہ دگنا تگنا نہیں دیکھتا کتنے گنا دیتا ہے، یہ وہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔